مشہور عالم دین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 4 باتیں لکھی کہ 4 چیزیں اگر کسی آدمی کے اندر پیدا ہو جائیں تو بندہ شیطان پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس پر بھی آسانی سے قابو پا سکتا ہے، اپنے اندر تقوی و پرہیزگاری کو اتار سکتا ہے۔ وہ 4 چیزیں، پہلی چیز قلت طعام، کم کھانا۔ جب کم کھائے گا ظاہر ہے استنجے کی حاجت کم پڑے گی، جب کم کھائے گا نفسانی خواہشات خود بخود کمزور پڑتی چلی جائیں گی، جب کم کھائے گا تو اندر سے شیطانی اثرات وہ ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ اس نے فرمایا پہلی چیز ہے قلت طعام، کم کھانا۔ اور روزہ اس کے لیے ظاہر اس سے بڑی مفید کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بندہ رک جائے 12 گھنٹے 13 گھنٹے، بعض جگہوں پر 15 16 گھنٹے تک، گرمی کا موسم، اور ایسے ایام میں کوئی بندہ اتنی لمبی ٹائمنگ بغیر کھائے پیے گزار دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کہ صبح سے شام تک تو بھوکے پیاسے رہے، افطار میں بالکل جو کچھ صبح سے چھوٹ گیا تھا اس کی تلافی کر لی۔ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ اتنا کھا لیں گے اور کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، اور حقے بیڑی سگریٹ مسالے کے ایسے عادی ہوتے ہیں کہ دوڑتے بھاگتے مسجد آئیں گے، وہیں سلگا کے بیڑی اور مسجد کے گیٹ پہ ڈال دیں گے، منہ سے دھواں نکل رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ تو بہت غلط حرکت ہے۔ جہاں صبح سے لے کے آپ اتنی دیر تک رکے ہیں 5 منٹ اور رک جائیے۔ اگر آپ کی عادت ہی بنی ہوئی ہے اس طرح کی چیزوں کے کھانے پینے کی تو 5 منٹ اور صبر کر لیجئے، کم از کم نماز اطمینان سے سکون سے پڑھ لیجئے۔ فرمایا قلت طعام، کم کھانا۔ اور اس کے بعد کہا کہ دوسری چیز جو بندے کے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے مؤثر تدبیر ہے وہ ہے قلت کلام، بات چیت کم کرے، ضرورت کی بات کرے۔ حدیث میں بھی آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی ایسی بنا لے کہ جب بات کرے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے، فضول بات نہ کرے۔ جو انسان زیادہ بولتا ہے ظاہر غیبت بھی کرے گا، جب زیادہ بولے گا کسی پر تہمت بھی لگائے گا، جب زیادہ بولے گا کسی سے بحث مباحثہ لڑائی جھگڑے کی نوبت بھی آئے گی، جب زیادہ بولے گا تو بہت سی مرتبہ ایسے الفاظ بھی زبان سے بول جائے گا جو اللہ کے یہاں سخت ناپسندیدہ اور کبر کا کلمہ ہوتا ہے، ایسی بات بھی کوئی زبان سے نکال بیٹھے گا۔ اس نے فرمایا قلت کلام، کم بولنا۔ اور اسی طرح فرمایا قلت منام، کم سونا۔ جب انسان کم سوئے گا تو آٹومیٹک اندر سے اس کو کمزوری محسوس ہوگی، اور ایسی کمزوری محسوس ہوگی جو اس کی نفسانی خواہشات کو توڑنے کا سبب بنے گی۔ لیکن اتنا بھی کم نہ سوئے کہ بالکل اپنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اتنا زیادہ بھی نہ سوئے کہ بالکل دماغ ہی اس کا کام کرنا بند کر دے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سونے سے دماغ سست پڑ جاتا ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں پوری رات جاگتے رہے، ہنگامے کرتے رہے، ادھر ادھر ٹہلتے رہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، اور سحر کے بعد میں نماز پڑھی فجر کی، اور فجر کے بعد سوئے تو پھر 1 بجے اٹھے، نہائے دھوئے، ظہر پڑھی، تھوڑی دیر مسجد میں بات کی، اس کے بعد پھر جا کے سو گئے، اور اس کے بعد میں عصر کے لیے اٹھے، عصر پڑھی، افطار کا سامان لائے، اور جلدی جلدی ہڑبڑاہٹ میں روزہ افطار کیا، کھایا پیا، پھر لیٹ گئے، اور اس کے بعد تراویح پڑھی، اور پھر وہی حرکت۔ تو یہ روزے کا مقصد نہیں ہے۔ ایسے تو زندگی میں 10 بار 20 50 بار رمضان المبارک آ گیا، ابھی تک اللہ کا خوف دل میں پیدا نہیں ہوا، ابھی تک اپنے آپ کو بدلنے کی فکر پیدا نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان المبارک تو آیا، روزہ بھی رکھا، تراویح بھی پڑھی، قرآن کی تلاوت بھی، نماز بھی، سارے کام کیے، لیکن جس طرح کرنا چاہیے تھے اس طرح سے یہ سارے کام نہیں ہو سکے، جس کے نتیجے میں رمضان المبارک کی جو ایک خاص صفت اور اس کا جو مقصد ہے اللہ کا خوف، وہ دلوں میں پیدا نہیں ہو سکا۔ تو قلت منام، کم سونا۔ اور اسی طریقے سے چوتھی چیز ارشاد فرمائی قلت اختلاط مع الانام، کہ لوگوں سے میل جول کم رکھے، بس انہی لوگوں سے میل جول رکھے جن لوگوں سے آپ کے حقوق متعلق ہیں، کہیں آپ کو کچھ دینا ہے، کہیں آپ کو کچھ لینا ہے۔ حقوق العباد،
جن لوگوں سے متعلق ہیں ان سے بس مطلب کی بات جو ضروری ہے لین دین کی حد تک اتنی بات رکھے، باقی ایک انسانی ضرورت کے دائرے میں رہ کر کے دعا سلام خیر خیریت، اس سے زیادہ نہیں۔ گھنٹوں گھنٹوں تفریح کرتے رہنا اور گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہنا، یہ اگر ہوتا رہا تو پھر اللہ کا خوف دل میں کبھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو پہلی چیز قلت طعام، کم کھانا، قلت کلام، کم بولنا، اور اسی طرح قلت منام، کم سونا، قلت اختلاط مع الانام، لوگوں سے میل جول کم رکھنا۔ یہ چار بنیادی چیزیں ہیں۔ رمضان المبارک میں ان چیزوں کے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا گیا، اور اس روزے کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر اور اس سے دعائیں کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، گناہوں سے اپنی حفاظت کرتے ہوئے، رات بھر جب جب موقع ملے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اگر یہ رمضان المبارک ہم نے گزار لیا